شب برات کی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اس رات میں پڑھنی چاہیے؟ 14 اور 15 کی 15 درمیانی درمیانی شب. شب. یہ تاریخ ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر توجہ اللہ اکبر اپنی تمام مخلوق کی جانب کر لیتے ہیں. لیتا ہے. سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے وابستہ ہے کہ وہ اس رات کو 3 پہر میں بانٹ لیتے تھے. اللہ اکبر. پہلا حصہ جو ہے وہ درود پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. دوسرا حصہ استغفار. اس رات کو اللہ کو اس کے ناموں سے پکارنا. اللہ اکبر. وہ رحمان و رحیم ہے یا اللہ بدیو اکبر. یا اللہ اکبر. جو اول و آخر سب کچھ وہی ہے. تیسرا کلمہ اس میں بھی اللہ کی وحدانیت کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کا ورد، کلموں کا ورد، یہ بھی آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے. صلاۃ التسبیح کی بہت اہمیت ہے، وہ آپ پڑھیں. اسی طرح 4 کر کے 8 نفل پڑھ سکتے ہیں. شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی تو ہے جو سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے. ویورز، آج کا پروگرام بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے، کیونکہ آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے جو بہت ڈھیر سارے سوال ہیں، بہت ڈھیر سارے مسائل ہیں، ان کے کوئی نہ کوئی حل نکالے جائیں. اور جو آپ کی بیماریاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو آپ پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ ہے یا ایسی چیزیں ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، جس میں آپ کو بہت ڈھیر سارے وظائف بھی بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے جو ہے میں تعارف کرا دوں کہ ہمارے ساتھ کون ایک عظیم ہستی موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ سعدیہ سہیل آپا موجود ہیں. السلام علیکم جی، کیسے ہیں جی آپ؟ وعلیکم السلام عرفان. یہ جو آپ نے عظیم ہستی کا نا، مجھے خود ہی ہنسی آ گئی. اللہ اکبر. اچھا، پروگرام کا سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ کیونکہ بالکل آمد ہے یہ شب برات کی، تو اس کے حوالے سے کچھ بتائیں گے کہ اس کی فضائل، اس کی برکات کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اس رات میں پڑھنی چاہیے؟ میں کہتی ہوں عرفان کی بہت ہی اچھی آپ نے آئی تھنک موضوع سوچا، اس لیے کہ ہم سنتے ہیں. میں اپنے بچپن سے کیا سن رہی تھی، ہم سنتے تھے شب رات آ رہی. اب شب رات کا کیا کنسپٹ تھا؟ پٹاخے. ہم وہ پہاڑیاں بنائیں گے اور وہ دیکھنے جائیں گے. اور اصل کنسپٹس کے بغیر ہم ایک جو چلتی ہوئی روایات ہیں ان کو فالو کر کے اسی پر بس نیاز بانٹ دی، یہ کر دیا. لیکن اس کے بعد ہمارا کنسپٹ کسی نے آج تک کلیئر ہی نہیں تھا چیزیں. لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو بتانا چاہیے اگر شب رات ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کا اسلامک پہلو کیا ہے، اور اس میں کون سا ہم ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اصل مقصد کیا. بالکل صحیح. اور یقین مانو جب یہ بات نالج میں آتی ہے تو آپ کہتے ہیں یار ہم اتنی امپورٹنٹ چیز، امپورٹنٹ رات ہم نے پٹاخے پھوڑنے میں اور پہاڑیاں بنانے میں ضائع کر دی، اور وہ دیکھنے نکل جاتے تھے گلی محلے سجے ہوئے، اور ہم یہی ایکسائٹمنٹ ہے ہماری. اصل میں جو شب رات کے حوالے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ جو شعبان کی 15ویں رات ہے، 15ویں تاریخ، 14 اور 15 کی درمیانی شب، یہ اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر توجہ اپنی تمام مخلوق کی طرف کی جانب کر لیتے ہیں. اور وہ اپنی وہ چرند ہے، پرند ہے، جنات ہے، انسان ہے، حشرات ہے، درخت، ہر اپنی جو بنائی ہوئی مخلوق ہے نا، ہم سب اللہ ہی کی مخلوق ہیں، اور اس کی طرف. لیکن اس میں بھی رکھا کہ کس کو نہیں اس توجہ میں لاتے. دیکھیں اس میں وہ جو مشرک ہے، یہ اب ہمارے لیے اب لمحہ فکری ہے، وہ جو مشرک ہے، وہ جو دل میں دشمنی پال کر رکھتا ہے، وہ کسی معصوم نفس کا قتل کرتا ہے. یہ ایسے وہ کرائمز ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں اللہ اس شب بھی اس کی طرف متوجہ ہونا پسند نہیں کرتا. تو اب ہمیں سب سے پہلے تو اپنا احاطہ یہ کرنا چاہیے کہ آیا اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس
زمرے میں تو نہیں زمرے آتا. میں تو نہیں آ رہا. آئے ہائے اور اسیسمنٹ کیا اپنی بھی کر لینا ہاں کس طرح کیا سے. اس سے اس رات کے آنے سے پہلے ہم اپنے پچھلے گناہوں سے معافی مانگ کر اس شب اللہ ہماری طرف متوجہ ہوں, ہم اپنی معافی تلافی کریں اور آئندہ نہ کرنے کا نہ کرنے عہد کا کریں عہد خود کریں. سے. بالکل صحیح, بالکل پہلے تو صحیح, امپورٹنٹ بالکل صحیح, بات یہ important بات مجھے ہے, لگا بالکل صحیح. کہ یہ ہے جو بتانے کی ضرورت ہے ہمیں, ہم سمجھتے ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے اب اللہ کا متوجہ, اچھا دو چیزیں ہوتی ہیں. یہاں تو آپ اللہ آپ کی طرف متوجہ ہو, آپ سامنے بیٹھے ہوں, دنیاوی لے لیں, آپ کے سامنے وقت کا حاکم بیٹھا ہو, کوئی ایسا کسی ادارے کا ہیڈ بیٹھا ہو, اور آپ کی 10 مشکلات ہیں اس ادارے سے لے کے, اور آپ چاہیں گے اگر آپ کو موقع ملا ایک لمیٹڈ ٹائم کے آپ, تو آپ اپنی وہ تمام پوائنٹ آؤٹ کر لیں گے چیزیں کیا ہیں, اور پھر آپ اس کو پلیز کرنے کی بھی کوشش کریں گے, خوش ہو کے بھی, ہنس کر بھی, کہیں رو کے بھی, کہ میرے اے مسئلے نے یہ میری یہ گزارشات ہیں اس پہ ذرا توجہ فرمائیں. اور اب سامنے کون ہے, آپ کی طرف متوجہ کون ہے, وہ جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں, جو مالک حقیقی ہے, مالک تمام کائناتوں کا مالک ہے, آپ کا بنانے والا ہے, جو واقف تو آپ کے ہر مسئلے سے ہے, ہر چیز سے ہے, لیکن آج وہ خصوصی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. ہاں بول, کیا چاہیے تجھے؟ دنیا کا مال چاہیے, آخرت چاہیے, صحت چاہیے, اولاد کے لیے نفع چاہیے, کیا چاہیے؟ تو اپنی پرائورٹیز دیکھ, تجھے کیا چاہیے, اور پھر متوجہ ہو. اگر کوئی ہے تو اس کو راضی کرنا. تو اگر آج تمہیں تو سن نہیں رہا ہے, تے ہاتھ جڑے دینے, معافی دے دے یار, کر دے میرے نال خلاصی میری کر دے, میں بڑی مشکل میں ہوں, اور میں اپنا نفس کا بہت غلام ہوں, مجھے اس نفس سے آزادی چاہیے. سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے. تو یہ ساتھ نا بہت مبارک ساتیں ہوتی ہیں, اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح روح نہیں پتا ہوتی, اور ہم اس خوبصورت مبارک ساتھ, اور اتنی قیمتی, دیکھیں اس کی نہ گارنٹی عرفان آپ کے پاس ہے نا میرے پاس, کہ اگلی سال مجھے یہ موقع ملتا ہے کہ نہیں ہونی, نہیں ملتا, اگلے لمحے کا نہیں پتا, بالکل اگلے ایک سال تو سیکنڈ, بات اگلی سانس کی میں وہ نہیں ہوں ذمہ دار کہ مجھے اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا. تو میں یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتی, اس لیے کہ ہم پھر کر لیں گے, دوبارہ ہو جائے گا. جو ایسا لمحہ مل رہا ہے, میرا سمجھتی ہوں کہ اس کو دل و جان سے آپ اس کو اپنی جان لڑا دیں, اس رب کو راضی کرنے کے لیے. اچھا اب اس میں ڈفرینٹ لوگ کرتے ہیں, مختلف طریقے کار ہے, عبادات ہوتی ہیں, مسجدیں آباد ہوتی ہیں, لوگ نفل پڑھتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوتیں ہوتی ہیں, نعت خوانی ہوتی ہے, بہت سارے طریقے ہیں. لوگ اللہ کے نام پہ نیاز بانٹتے ہیں, یہ سب چیزیں. لیکن جو میں نے ایک جو تحقیق کی, تھوڑا دیکھا, تو جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کامل عمل تو کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. خاص طور پہ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے وابستہ ہے کہ وہ اس رات کو 3 پہر میں بانٹ لیتے تھے. پہلا پہر اپنے نانا جان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کا ہدیہ. دیکھیں ہر درود پاک تو وہ خوبصورت تحفہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے. سب سے بڑی بات, میں جب درود پہ آپ عرفان صرف یہ سوچے نا کہ یہ وہ عمل ہے, اب ہم جتنے عمل ہمارے لیے ہیں عبادات, ان میں سے اللہ نے ہمیں حکم دیا, لیکن یہ وہ واحد عمل ہے جو اللہ تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں, جو شیئرنگ پہ ہے. یہ وہ عمل ہے جو اللہ پاک اپنے محبوب پہ درود بھیجتے ہیں, اللہ اور اس کے فرشتے. اور اس لیے تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو. تو ان کا کیا ہوتا تھا کہ وہ پہلا حصہ رات کا, اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے تھے. پہلا حصہ جو ہے وہ درود پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ, اور دوسرا حصہ استغفار کی کثرت. اپنی وہ تو معصوم تھے, ہم تو خیر ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تو یہ استغفار. دیکھیے درود پاک پہلے گیا, درود پاک تو ریجیکٹ ہی نہیں ہوتا, اس کے غلاف میں ہم نے اپنی استغفار بھی تیار کر لی, تو معافی بھی مانگنی ہے. ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے عمل, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, ہم نہ چاہتے ہوئے دشمنیاں پالتے ہیں, حسد پالتے ہیں, نفرتیں پالتے ہیں. بعض اوقات ایک عمل ہم بس جسٹ کر دیتے ہیں, لیکن اس سے ہم بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر لیتے ہیں. ان تمام چیزوں کا احاطہ, دیکھیں اللہ راضی تب ہوتا ہے جب اللہ کی مخلوق بھی آپ سے راضی ہو, آپ کسی کی دل آزاری کا باعث نہ بنے,
آپ صرف سجدے، جس سجدے میں خشوع و خضوع نہیں ہے، جس سجدے میں اپنے آپ کو مٹا کے اس رب العزت کے آگے جھکنے کا وہ نہیں ہے ایسنس، تو وہ پھر کوئی فائدہ ٹکرے ہیں، ٹکرے ہیں. تو وہ مطلب پہلے تو آپ نے اللہ کے ہیبٹ ہے، آپ کر رہے ہیں ٹھک 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 ٹھک، اپنے 5 وقت پڑھ لی اور فرض ادا، بڑا کام ہو گیا بھئی. آپ کو احسان نہیں کر رہے، نعوذ باللہ. یہ آپ اس رب کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ عبادت کے لائق ہے. بالکل صحیح. اور آپ کی کوئی اس کے حیثیت نہیں ہے، آپ ایک خاک کے ذرے سے بھی بڑھ کر نہیں ہے. لیکن اللہ کے حضور استغفار پیش کرنا کثرت سے، اپنے تمام گناہ، اور پھر یہ سوچ کے کہ اللہ میں اس کا آئندہ مجھے استقامت دے کے میں آئندہ ان گناہوں کا مرتکب نہ ہو سکوں، مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. یہ خوبصورت دعائیں، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے مانگتے تھے، اور جو اپنے لیے نہیں مانگتے تھے کہ اللہ اس کو مجھ سے دور رکھنا، وہی چیزوں کی خواہش کرنا. اور تیسرا پہر ہوتا تھا نوافل کا، اور اس میں پھر نماز فجر بھی آ جاتی تھی. نوافل ٹل نماز فجر. اچھا، اب ان کا ڈیفینیٹلی نوافل کا اپنا انداز، ان کا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن میں اس میں آگے جا کے آپ کو تھوڑا سا یہ بھی گائیڈ کروں گی کہ نوافل کس طرح ہم ادا کر سکتے ہیں، کون سے نوافل کس طریقے سے پڑھیں کہ اللہ کی قربت حاصل ہو، اللہ کی توجہ حاصل ہو، اللہ کی محبت حاصل ہو. اچھا، اس رات کو اللہ کو اس کے ناموں سے پکارنا، وہ رحمان و رحیم ہے، یا بدیو، یا جو اول و آخر سب کچھ وہی ہے. تیسرا کلمہ، اس میں بھی اللہ کی وحدانیت کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کا ورد، کلموں کا ورد، یہ بھی آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کے واحد ہونے کی گواہی دینا، اور ہم اپنے آپ کو سلنڈر کرتے ہیں اپنے اللہ کے آگے، اس کو کرنا. اور اس کے بعد نوافل کی بھی بہت طریقہ کار دیے گئے ہیں. اس میں نوافل 2 رکعت کر کے پڑھ لیں. اب جیسے 2 رکعت آپ نفل پڑھ لیں، الحمد شریف کے بعد آپ نے ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، جیسے سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور پھر اپنے گناہوں کے لیے بخشش کی دعا نوافل کے دوران. اچھا، نماز جو ہے نا ہمارے بہت، ہم نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، حالانکہ نماز خود دعا ہے، فل پیکج ہے. مطلب بہت کم ملا ہے کہیں پہ کہ نماز کے بعد کسی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ ہر ایک کا اپنا مانگنے کا ہے. لیکن اگر آپ کو اس میں ایک مزید چاہتا ہوں ایڈ کر دوں اس میں، کہ اگر آپ کو مطلب پتہ ہے نماز کا، تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے بات کی ضرورت نہیں رہتی، جتنا کمپریہنسو یہ سارا. بالکل. اور اس کو یہ نوافل اس طرح کہ اس میں آیت الکرسی بھی شامل کر لیجئے. وہ کرسی والا جو عرش پہ جس کی کرسی رہ جائے گی وہ سب فنا ہو جائے گا. یہ اقرار کر لینا، یہ دل سے مان لینا، آخرت پہ یقین رکھنا، اور اس کی وحدانیت پہ، اور زندہ رہنے والا صرف وہ ہے. ہر چیز کو موت ہے، ہر چیز کا اختتام ہے سوائے میرے رب العزت کی. اور لیکن میرے رب کی بھی خوبصورتی ہے کہ اس نے یہ پوری یونیورس، کائنات، اور اپنی مخلوق ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کی ہے. وہ ان کو دوبارہ زندگی دے گا، وہ اختیار اس کا ہے نا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے ان کو سلامت رکھے گا. تو مطلب ہم نے سوچنا ہے، یہ عرفان، میں تو سوچتی ہوں کہ ہم کچھ سالوں کی زندگی کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. پیسہ جمع کر لو، گھر بنا لو، اسٹیٹس بنا لو، بچوں کو یہ ڈگریاں دلا دو، اور جو وہ زندگی جو کبھی ختم ہی نہیں ہونی، اور جس کا اینڈ ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمارے ایفرٹ، وقت، اگر ہم کو 5 نمازیں پڑھ ہی لے، احسان کر کے، جتلا کے، 10 لوگوں کو دکھا کے میں تو بڑا نمازی ہوں جی، اور اس کے بینیفٹ بھی لے، حاجی الحاج لکھ کر اپنی شرافت کا سرٹیفکیٹ دکھائے، تو وہ ہم کتنا کم، ہمارا کتنا گھاٹے کا سودا، بہت گھاٹے کا سودا ہے. تو مطلب آپ یہ رکعت، اس طرح مختلف رکعات ہیں. آپ اپنا صلاۃ التسبیح کی بہت افادیت ہے، بہت اس خاص رات میں صلاۃ التسبیح کی بہت اہمیت ہے، وہ آپ پڑھیں. اسی طرح 4 کر کے 8 نفل پڑھ سکتے ہیں. اس میں سورہ اخلاص کیونکہ اللہ کی وحدانیت کا ہے، اور اللہ، ہم اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر 3 بار آپ سورہ اخلاص پڑھیں تو ایک نفلی ثواب قرآن پاک کا ہوتا ہے. اس کی اہمیت اس سورہ کی بہت زیادہ. آیت الکرسی کی اہمیت، جو دعائیں آپ کو یاد ہیں ان نوافل میں ایڈ کرتے جائیں. اور
اور دوسرا اللہ کے ناموں کا ذکر، یہ اس طرح کا ہمیں گزارنی چاہیے. اور سب سے ضروری ہے کہ اللہ کے حضور بیٹھنے سے پہلے، اللہ کے حضور خود کو حاضر کرنے سے پہلے، کہ جب وہ آپ کی طرف متوجہ ہے اور دیکھ رہا ہے، یار عرفان کیا ہے اس کے دل میں دیکھتا ہوں کیا ہے، پہلے کہ یار میرا دل ہے صاف، کسی کے لیے کینہ تو نہیں ہے، کسی کے لیے حسد تو نہیں ہے، میں کسی کا برا تو نہیں سوچ رہا، میں کسی کے لیے کوئی برا تو نہیں کرتا. میں یار اللہ کے سامنے آنا، اس نے ایسے دل کھول کے ہاں سب کچھ دیکھ لینا، تو اس کے سامنے تو نہ میری کوئی مکر چلے گی، نہ فریبی، نہ میری کوئی میٹھی باتیں چلیں گی، نہ کچھ. اس کو تو اندر باہر میرا سب پتا ہے. تو میں جب حاضر ہو رہا ہوں اور اس کو جب وہ متوجہ ہے، یہ جو فیلنگ ہے نا کہ وہ آپ کی سن رہا ہے، بیٹھا آمنے سامنے بیٹھ کے ایک پیار محبت کی ایک سلام، دل کے دکھ غم رونا بھی رو لو. اللہ میں بڑا دکھی تیری دنیا سے، اللہ میرے رشتوں نے مجھے دکھ دیا، اللہ مجھے میری سچائی پہ دکھ ملا، اللہ میری نیک نیتی پہ لوگوں نے اس کو اس طرح نہیں کیا. تو بڑا سب سے خوبصورت دوست ہے، سب سے راز رکھنے والا ہے، جو آپ کے تمام گناہوں کو جانتے ہوئے بھی آپ کے راز رکھتا ہے. یہاں تو کسی کے راز کسی کے ہاتھ لگ جائیں تو اس کا تماشا بن جاتا ہے. تو میری استدعا یہی ہے کہ اس کی روح کو سمجھیں اور اس کو سمجھ کر پھر اپنے اللہ کی اس کو راضی رکھنا ہے. وہ کہتے ہیں نا تسی رب راضی کرنا ہے تے کدی بلے شاہ دی طرح کنگرو پا کے نچنا بھی یار منانا ہے. یہ تو وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. پھر وہ بیٹھ جائے، چھوڑ دے باقی چیزیں، وظائف بھی کرے، سب کچھ کرے، لیکن یہ کر لے آج تو میں اتھے صلح کر کے جانا، آج تو میں اپنا میں لے کے جانا، میں نہیں جانا، میں تو نہیں جا رہا کتے، میں تو سب کچھ لے کے اٹھنا ہے. تو وہ دینے والا ہے، بہت دینے والا ہے. بہت شکریہ. میں اس میں ایک ذرا سی چیز ایڈ کر دوں اس رات کے حوالے سے بھی شاید، کہ وہ جس طرح سے ہمارے ایک دوست کہتے ہوتے تھے کہ جس طرح سے آپ جاتے ہیں گاڑی کہیں کھڑی کرتے ہیں سگنل پہ، اور وہاں پہ کوئی بچہ سا آتا ہے آپ کے پاس اور آ کے مانگنا شروع کرتا ہے، تو جس انٹینسٹی سے، جس نوعیت سے، جس طریقے سے وہ مانگتا ہے، اس بچے سے سیکھیں یار کہ آپ نے رب کو کس طرح سے منانا ہے، اور کس طرح سے وہ شکل بنانی ہے، وہ کس طرح سے ماحول بنانا ہے کہ آپ کو ترس آ ہی جاتا ہے کہ آپ شیشہ کھول کے اس کو کچھ دے دیتے ہیں. تو اس طرح سے رب سے مانگیں کہ رب کو ایسی ترس کھائے لے کے یار چل دے ہی دے یار، تو نے اچھا پرفارم کیا، اچھا ایکٹ کیا.